الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اس خوبصورت مجلس میں شریک میرے سارے بھائی بزرگ دوستوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں اور بڑی مسرت ہے مجھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یوم ولادت میں شریک ہونے کا موقع مجھے چکھلی نے دیا ہے۔ میں مشکور و ممنون ہوں آپ تمام کا اور میرے پولیس محکمے کا۔ میں اپنی بات مختصر میں ختم کروں گا، آپ کو نماز کے لیے بھی جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ تو ایک دن اللہ کے رسول جب بیٹھے تھے تو ان کی خدمت میں بیٹھے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلے کیا آیا؟ کائنات میں سب سے پہلے کیا آیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے، اس رب العالمین نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، نور پیدا کیا، نور محمدی پیدا کیا، ہمارے پیارے نبی کا نور پیدا کیا۔ ہزاروں سالوں تک وہ نور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تجزیہ و تجربی کرتا، سفر کرتا رہا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سے گوہر بنایا اور اس کو اپنی جلالی نظر سے دیکھا، اس سے پانی بہنے لگا، پس اس کے چار ٹکڑے کیے، عرش بنایا، فرش بنایا، فرشتے بنائے، لوح و قلم بنایا، آسمان بنایا، عرش بنایا، سب بنایا۔ تو اس طرح سے دنیا بنانی تھی کر کے ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، اس لیے دنیا بنائی رب نے۔ تو یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سزا ملی، ماحو علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ہزاروں سال فریاد کرتے بھٹکتے رہے اور اللہ کے رحم کی فریاد کرتے رہے کہ اللہ اب تو معاف کر دے۔ چرندے پرندے، کھیت کھلیان، پتے، چیٹی، ہر قسم کا جانور، ہر قسم کی مخلوق اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ اللہ اب تو معاف کر دے، اب تو معاف کر دے۔ جس دن مغفرت کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے عرش اعظم پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پوچھا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو بڑا بزرگی والا ہے، لیکن تیرے ساتھ یہ نام جو جڑا ہوا ہے، یہ تیرے ساتھ جو نام جڑا ہے وہ کس کا نام ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم، یہ ہمارے حبیب کا نام ہے، یہ ہمارے پیارے کا نام ہے، اور ہم اگر اسے نہ بناتے تو دنیا بھی نہ بناتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچ نہ سکا خدا بھی محبت کے تقاضوں سے فراز، بچ نہ سکا خدا بھی محبت کے تقاضوں سے فراز، ایک محبوب کی خاطر سارا جہاں بنا ڈالا۔ اور ایسے پیارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر ہمارے بیچ میں بھیجا، ساری امت کو صراط المستقیم پر چلنا جس نے سکھایا وہ اللہ کا پیارا نبی۔ پیدائش ولادت ربیع الاول 12، ماں کا نام بی بی آمنہ، والد کا نام عبداللہ اور ان کے دادا کا نام عبد المطلب۔ جب پیدا ہوئے تو ہمارے پیارے نبی یتیم پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے۔ چاچا نے ان کی پرورش کی، بہت جب چھوٹے تھے تو چاچا نے پرورش کی، اور اس وقت عرب میں رواج تھا کہ بڑے گھر کے بچوں کو دیہاتوں میں
بھیج دیا کرتے تھے کیونکہ دیہات کی ہوا اچھی رہتی تھی. چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کو اچھا خوراک ملے, اچھی ہوا ملے. اور شہروں کے بنسبت عرب میں اس زمانے میں قبیلوں کی یا دیہاتوں کی زبان صاف تھی, وہ زبان سیکھے بچے. اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کو ان کی امی, ان کی ماں, والدہ بیوی آمنہ, انہوں نے جب دینا چاہا تو اس سمے رواج تھا کہ دیہاتوں کی عورتیں, قبیلوں کی عورتیں آتی تھی, شہر میں آ کے بچوں کو لے جاتی تھی اور وہاں ان کو دودھ پلاتی تھی, دیہاتوں میں اچھی زبان سکھاتی تھی, صحت مند بناتی تھی. ہر 6-4 مہینے کے بعد, سال 2 سال کے بعد پھر ماں کو لا کے ملاتی تھی, رشتہ داروں سے ملاتی تھی اور پھر لے جاتی تھی. تو جب ایسا ایک قبیلہ بچوں کو گود لینے آیا تو ان میں سے ایک دائی تھی, انہوں نے آپ یتیم کو گود لیا, یتیم کو گود لیا اور آپ کو بنو سعد کے قبیلے لے گئے. بنو سعد کے قبیلے میں آپ پلے بڑے, بیچ بیچ میں آپ آتے, اپنی ماں سے ملتے, پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے دادا کے سپرد کر دیا گیا آپ کو. آپ کے دادا نے جب آپ کا نام رکھا محمد تو لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کے خاندان کے رواج کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح نام کیوں نہیں رکھا ہے, یہ الگ نام کیوں رکھا ہے. تو دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے کی تعریفیں ساری دنیا کرے, اسی لیے نام محمد رکھا ہے, اسی لیے نام محمد رکھا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حمد بے حد اس خدائے پاک کو, حمد بے حد اس خدائے پاک کو, نور